بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جسے جاننا لازم ہے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے میں حیا نہیں کرتے، تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہے، لیکن علم کے سیکھنے اور سکھانے میں اگر حیا کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب غسل فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پر غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی ایک بالکل سفید رنگ کی چیز ہے۔ ایک ہوتی ہے مزی، شہوت پیدا ہونے سے۔ اگر کسی مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا جب تک مکمل شہوت پوری نہ ہو اور مزی خارج نہ ہو جائے، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ ہوتا ہے۔ خواتین میں یہ غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹر کورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں اخراج دونوں میں سے کسی کا ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا، مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا حال تھا۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح اٹھے اور آپ نے کپڑوں پر نشان دیکھا اور آپ کو یہ معلوم نہ ہو رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ آپ خواب میں خارج ہوئے ہیں۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے پاک ہو جائیں، تو بھی ان پر غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہے جس کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، شریعت اسے ملامت کرتی ہے، تو غسل سنت مؤکدہ ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعہ کے دن ہو یا کسی بھی دن، جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہ نہائے، وہ کتنا ہی صاف ستھرا ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے۔ اسے تنقید کا نشانہ بنایا جائے، اسی ملامت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پر غسل فرض نہ بھی ہو۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعے کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلا رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، یہ سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ منہ بھر کے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا تاکہ ناک کی جو نرم جگہ ہے وہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پر 1 مرتبہ پانی بہا دینا تاکہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا تھا، پھسل کر تالاب میں گر گیا، پورا غوطہ کھا کے باہر نکلا، کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہٰذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان کو۔ تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پر پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پر اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست یا ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں، استنجا کریں، شرمگاہ کو اچھی طرح دھوئیں۔ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں، جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں۔ مکمل وضو کرنے کے بعد
دائیں کندھے پر پانی ڈالا، بائیں سائڈ پر پانی ڈالا۔ آج کل شاور کے نیچے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ کہ شاور کھولے، اس میں کھڑے ہو جائیں، پورے جسم پر پانی بہہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتے سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں تو ان سے نہا لیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا۔ اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پر پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا۔ اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء خود بخود دھل جاتے ہیں۔ یہ ہے غسل کا طریقہ۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس اہم مسئلے کو جان سکیں۔ اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔